اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 16ویں پارے کا خلاصہ جو ہماری رات کو تلاوت ہوئی، اس کے رکوع نمبر 1 میں اس واقعہ کا ذکر فرمایا کہ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں چھید کرنے یعنی سوراخ کرنے اور کم سن لڑکے کو قتل کرنے اور دیوار کو سیدھا کرنے کے واقعات جو اپنائے ہوئے تھے، ہر واقعہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رائے زنی فرمائی، یعنی رائے فرماتے رہے کہ آپ نے یہ کیوں کیا۔ اس لیے آخری واقعہ کے بعد دونوں بزرگوں میں علیحدگی ہو گئی، چونکہ پہلے انہوں نے شرط رکھی تھی کہ جو بھی کام میں کروں گا آپ اس پر سوال نہیں کریں گے، لیکن چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ایک نبی پیغمبر تھے، اور جو بھی نبی ہوتا ہے وہ کوئی بھی کام اس طرح جب خلاف واقعہ دیکھے تو اس پر خاموش نہیں رہ سکتا، اس لیے وہ بار بار سوالات کرتے رہے۔ بالآخر ان کی آپس میں جدائی ہو گئی اور انہوں نے ساری چیزوں کو واضح طور پر بیان کر دیا کہ یہ جو معاملات تھے اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی۔ اس کے بعد رکوع نمبر 2 میں حضرت ذوالقرنین کے واقعات بیان ہوئے، ان کی حکومت اور ان کی فتوحات کی وسعت کا ذکر فرمایا، اور یہ بتایا گیا کہ پوری دنیا پر حضرت ذوالقرنین نے حکومت فرمائی۔ شمال کی جانب پہاڑوں کے درمیان ایک قوم ملی جو یاجوج ماجوج کے ظلم و ستم کی چکی میں پس رہی تھی۔ ان کی گزارشات پر وہاں پر ایک مضبوط دیوار قائم کی جو یاجوج ماجوج اور اس قوم کے درمیان حائل ہو گئی، اور اتنی پختہ دیوار انہوں نے سیسا کی بنائی کہ وہ قیامت تک یعنی قرب قیامت تک وہ اس کو یاجوج ماجوج چاٹتے رہیں گے، لیکن وہ دیوار ختم نہیں ہو سکے گی۔ پھر حکم الہی ہوگا تو وہ دیوار ختم ہوگی، یاجوج ماجوج باہر نکلیں گے، ساری دنیا کے سمندروں کا پانی پی جائیں گے، اس طرح معاملات ہوں گے، یعنی یہاں پر اس چیز کو ذکر فرمایا۔ رکوع نمبر 3 میں ایمان والوں اور نیک لوگوں کے بارے میں بتایا کہ جو نیک لوگ ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے، اور ساتھ یہ بتایا کہ اگر سمندروں کا پانی روشنائی بن جائے اور کلمات رب کے لکھے جائیں، یعنی رب کے کلمات کو لکھنا شروع کریں، وہ ساری کی ساری روشنائی ختم ہو جائے گی، مگر رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، اس کے اتنے کلمات ہیں۔ اس کے بعد سورہ مریم رکوع نمبر 4 ہے، اس کا آغاز حضرت زکریا علیہ السلام کے بیان سے فرمایا، ان کی دعاؤں کا ذکر جو اولاد حاصل کرنے کے لیے وہ کر رہے تھے، ساتھ ان کی اہلیہ کا کہ وہ بانجھ تھی، اور عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو عورت بانجھ پن میں مبتلا ہو اس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، اور حضرت زکریا کے بھی بال سفید ہو گئے تھے۔ یہ بھی عمر کے یعنی آخری درجہ سے کنایا ہے، بالوں کا سفید ہونا، یعنی عمر کے اس حصے میں تھے کہ جس حصے میں عام طور پر اولاد نہیں ہوتی۔ رکوع نمبر 5 میں حضرت مریم کا قصہ تفصیل سے بیان ہوا، اور ان کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تفصیلی ذکر فرمایا، اور جب حضرت مریم سلام اللہ علیہا غسل کے لیے گئی تو حضرت جبریل امین نے ان کے گریبان میں پھونک ماری، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ اس کے ساتھ حضرت مریم سلام اللہ علیہا حاملہ ہو گئیں، اور جب یہ حاملہ ہوئیں تو اس وقت وہ مرنے کی دعائیں کر رہی تھی کہ اب میرے جو ہے پاک بازی کے اوپر لوگ طعنہ کریں گے۔ فرشتے نے آپ کو تسلی دی، لوگوں نے آپ کی قوم نے برا بھلا کہا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کی پاک بازی کی گواہی دی، اور ساتھ یہ بتایا کہ میں اللہ کی جانب سے رسول ہوں، مجھے کتاب بھی دی گئی ہے۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کی پاک دامنی کی وضاحت اور گواہی لوگوں کے سامنے پیش کی۔ واضح رہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بچپنے میں کلام، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 10 بچے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے خلاف واقعہ گفتگو فرمائی ہے، یعنی جو کم سنی کے ایام میں تھے، کوئی 2 دنوں کا، کوئی 2 مہینوں کا، کوئی 4 دنوں کا، اس طرح جنہوں نے گفتگو کی ہے، ان میں ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ ایک پیچھے ذکر گزرا ہے ہمارا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی گئی تھی تو اس وقت عزیز مصر کے ہاں جو ان کی ایک خادمہ تھی یا نوکرانی تھی، اس کا بچہ تھا، اس نے بھی گواہی دی تھی۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے گواہی دلوائی حضرت مریم کی طہارت اور پاک بازی پر۔ اس کے بعد
رکوع نمبر 6-7 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید پرستی کا تفصیلی بیان ہے کہ وہ پکے موحد تھے، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس کا مختصر تذکرہ فرمایا۔ ان انبیاء کے بعد ایسی نسلیں پیدا ہو گئی جنہوں نے نماز کو ترک کر دیا، یعنی یہ جو انبیاء گزرے تھے، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، ان کے پیچھے آنے والی نسلوں میں ایسے لوگ آ گئے تھے جو تارک النماز ہو گئے۔ تو ان کے لیے ایک بدبختی کی جو علامت تھی، اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر یہ بات فرمائی کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے جنہوں نے نماز کو چھوڑا ہے۔ اسے وادی غی کہا جاتا ہے، اور یہ وادی غی وہ وادی ہے کہ جہنم دن میں 70 مرتبہ اس وادی سے پناہ مانگتی ہے۔ حالانکہ ہے یہ جہنم کا ایسا، لیکن ایسا ہے کہ پوری جہنم اس سے پناہ مانگتی ہے۔ فرمایا بے نمازی جو ہوں گے اس وادی غی میں ہوں گے۔ رکوع نمبر 8-9 دوبارہ اٹھائے جانے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور ساتھ یہ کہ انسان کا حیرت زدہ ہونا اس بات پر کہ انسان دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تو بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ کیا پہلے اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا سب کو؟ جب پہلے پیدا کیا ہے تو دوبارہ سب کو حشر میں جمع کرنا اس کے لیے مشکل نہیں ہے، یعنی دوبارہ اٹھایا جانا اس کے لیے مشکل نہیں ہے، وہ بندوں کو زندہ کرے گا۔ اور جو نیک لوگ ہوں گے وہ تو جنت میں جائیں گے، اور جو برے لوگ ہوں گے، برائی کے کاموں والے ہوں گے، وہ ضرور بے ضرور دوزخ میں جائیں گے۔ اور ساتھ یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ گمراہوں کو ڈھیل دیتا ہے۔ ڈھیل دینے کی 2 وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہوتی ہے شاید کہ یہ سدھر جائیں یا سنبھل جائیں، اگر سدھر نہ سکیں تو اس گمراہی میں اس قدر بڑھ جائیں تاکہ عذاب کے مزید مستحق ہو جائیں اور سخت سے سخت عذاب پائیں۔ رکوع نمبر 9-10 میں آغاز ہے سورہ طٰہٰ کا۔ اس کے آغاز میں قرآن کے نزول سے کیا کہ قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا، اس چیز کو بیان فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا بیان فرمایا کہ حاکم وقت جو ہے، حاکمیت جو ہے وہ اصل خدا ہی کی ہے اور کسی کی نہیں ہے۔ اگر کوئی حاکم بن بھی جاتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کے تحت آتا ہے۔ اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی بیان فرمایا، ان کی پرورش کیسے ہوئی، ان کو نبوت کیسے ملی، اور فرعون سے ان کے جو مذاکرات ہوئے، ان تمام چیزوں کو بیان فرمایا۔ اور ساتھ یہ بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام وہ واحد شخص ہیں جن کی سفارش پر کسی کو نبوت ملی ہے، حالانکہ نبوت کسی کی سفارش پر نہیں ملتی، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عطا ہوتی ہے، جو جسے وہ چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ کہ خود فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے نبوت اور رسالت والا سلسلہ کہاں رکھنا ہے۔ لیکن یہ واحد پیغمبر حضرت موسیٰ ہیں جنہوں نے سفارش کی، اللہ نے ان کی سفارش قبول فرمائی، اور ان کی سفارش پر ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر احسان خداوندی تھا، یعنی یہ حضرت ہارون پہلے شخص تھے جن کے بھائی نے ان کے لیے سفارش کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی۔ اس کے بعد جادوگروں کا بیان کیا کہ انہوں نے جو بعض تھے ایسے جنہوں نے ایمان لے آئے، تو اس ایمان لانے کی وجہ سے فرعون غصہ میں ہوا اور اس پاداش میں اس نے ان جادوگروں کو سزا دی۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی، بچڑا سونے کا بنایا گیا تھا، اور سامری جادوگر جو تھا اس نے اس بچھڑے کے منہ میں خاک ڈالی تھی۔ اب خاک جو ڈالی تھی اس کی وجہ سے وہ بچھڑا بولنے لگ گیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جس گھوڑے پر بیٹھ کے آئے تھے یا آتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، تو سامری جادوگر نے وہ جگہ دیکھی جہاں پر اس گھوڑے کے پاؤں زمین پر لگے تھے، اس جگہ سے اس نے خاک اٹھائی، سونے کا بچڑا بنا کر اس کے منہ میں ڈالی، تو اس خاک کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس بچڑے میں جان ڈالی، وہ بولنے لگ گیا۔ اب اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جو نیک لوگوں کے اجسام کے ساتھ جو چیزیں مس ہو جائیں، یا جسم کے ساتھ مس ہونے والی چیز کسی دوسری چیز کے ساتھ مس ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر اتنی برکت اور اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اس سے کوئی بھی ایسا
عجیب الفطرت واقعہ رونما ہو سکتا ہے۔ جس طرح گھوڑے کے اوپر حضرت جبرائیل سوار تھے تو اب اس سے پوچھا بھی گیا تھا کہ یہ تو نے جو بچڑے کے منہ میں خاک ڈالی ہے تو یہ بولا ہے یہ کیسے ہوا؟ اس نے کہا کہ میں نے جبریل کے گھوڑے کو دیکھا تھا، اس نے جہاں پاؤں مارا تھا تو اس پاؤں کے نیچے سے میں نے خاک اٹھائی تھی، مجھے پتہ تھا اس گھوڑے کو جبریل کے ساتھ نسبت ہے اور خاک کو گھوڑے کے پاؤں کے ساتھ نسبت ہے، اس کے اندر بڑی برکتیں ہیں۔ یہاں سے عقیدہ اہل سنت کی مزید وضاحت ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں جو یہ کنسیپٹ ہوتا ہے کہ اللہ والوں کے پاس اگر انسان جائے، ان کی مس شدہ کسی چیز سے برکت حاصل کرنا چاہے، کسی بیمار کو شفا دینی ہو یا دلوانی ہو، ان کی مس شدہ چیز لے آتے ہیں یا اسی طرح کوئی معاملہ ہو تو یہ کرتے ہیں، تو اس کا ثبوت بھی قرآن سے ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ والے جو دم ڈالتے ہیں، کسی پر پھونک مارتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پھونک کے اندر بھی یہ اثر رکھا ہوتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے تحت علماء نے لکھا کہ اللہ والوں کی پھونکوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اثر رکھا ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی مرض یا مریض کو پھونک مار کے شفا میں بدل سکتے ہیں۔ اس چیز کو ذکر فرمایا تو جب بچھڑے کو اس نے تیار کیا، اس کی پوجا ہوئی تو بعد میں بچھڑے کو آگ میں ڈالا گیا تھا، اور جو اس کا بنانے والا سامری جادوگر تھا اس کے لیے جناب موسیٰ پیغمبر علیہ السلام نے دعائے ضرر فرمائی۔ نتیجتاً اس دعا کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ وہ جنگل میں مارا پھرتا تھا اور کہتا تھا کہ مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے، کیونکہ اسے جب کوئی چھوتا تھا تو وہ سخت تکلیف میں مبتلا ہوتا تھا، بیماری میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ وہ سامری بدبخت اسی بیماری میں مبتلا تھا تو اسی حالت میں اسے موت آ گئی، یعنی وہ جنگلوں میں ہی مرا تھا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو جادو کرنے والے ہوتے ہیں ان کی موت بھی اچھی نہیں ہوتی، ان کا خاتمہ بھی برا ہوتا ہے، اور جو پھر انبیاء کے ساتھ مقابلے کے لیے آئے یا گستاخیاں کرے یا مذاق والا معاملہ کرے تو اس شخص کی موت تو سب سے بھیانک ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کاموں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 16 میں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں بتایا کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کی پیروی کریں گے، ہدایت پر چلیں گے، وہ انعام پائیں گے، اور جو نافرمانی کریں گے وہ دوزخ میں جائیں گے۔ رکوع 17 میں اوقات نماز مقرر فرمائے کہ کن کن اوقات میں نماز پڑھنی ہے، ساتھ یہ فرمایا کہ کفار کے پاس جو مال و دولت ہے اس کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو، کیونکہ ان کے پاس یہ جو مال و دولت ہے یہ ان کے لیے آزمائش ہے۔ اور روایتوں میں بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت، اور مومن چونکہ دنیا اس کے لیے قید خانہ ہے تو قید خانے میں آسائش زندگی مہیا نہیں ہوتی، آسائشیں جو زندگی کی ہوتی ہیں وہ نہیں ہوتی انسان کے پاس، جبکہ وہ تو آزاد زندگی میں ہوتی ہیں۔ اس لیے کافروں کے پاس دنیا میں مال و دولت بھی ہوتا ہے، بڑی زیب و زینت ٹھاٹھ باٹھ سے وہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اللہ کے ماننے والے بیچارے فاقہ کشی کی حالت میں ہوتے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ کافروں کا سارا اجر انہیں دنیا میں دیا جاتا ہے اور مومنہ کا اجر جو ہوتا ہے وہ آخرت کے لیے رکھا جاتا ہے۔ پارہ نمبر 17واں پارہ رکوع نمبر 1 ہے، بتایا کہ حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور لوگ ابھی غفلت میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو نصیحتیں آ رہی ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی خواب کی بیکار باتیں کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن گڑھا ہوا کلام ہے، کبھی کہتے ہیں کہ یہ شعر و شاعری ہے، یعنی اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں، حالانکہ انہیں پتہ نہیں ہے، وہ اس قدر غفلت میں مبتلا ہیں کہ حساب کا وقت قریب ہے، یعنی قیامت قریب ہے، اس طرف اشارہ ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ جب قرآن نازل ہوا تھا اس وقت یہ بات فرمائی گئی تھی، اب 1400 سال گزر گئے ہیں، قیامت کتنے قریب ہے یہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، لیکن یہاں پر بطور کنایہ سے ذکر فرمایا اور اس کی وضاحت بھی فرمائی کہ یہ لوگ ابھی بھی غفلت میں مبتلا ہیں۔ پتہ چلا کہ اتنا لمبا جو عرصہ گزرتا ہے انسان کی زندگیوں کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں وہ چند لمحوں کے برابر ہوتا ہے۔ رکوع نمبر 2، 3، 4 ان کے اندر توحید کے موضوعات پر بیان فرمایا اور توحید کی ایک سب سے مضبوط اور بڑی دلیل پیش کی، فرمایا کہ اگر خدا کے علاوہ کوئی دوسرا خدا ہوتا تو زمین و آسمان کا نقشہ ہی پلٹ جاتا، ایک خدا کسی اور بات کا حکم دیتا، دوسرا کسی اور کا، دونوں میں اختلاف ہوتا تو نظام زندگی یا نظام کائنات درم برم ہو جاتا۔ اس کے بعد زمین و آسمان کی حیرت انگیز تخلیق کی طرف توجہ دلائی، اس کی تخلیق کے مظہری اور کائناتی مراحل کا تذکرہ فرمایا
کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو بنایا ہے اور اس کے کیا کیا مراحل ہیں۔ ان چیزوں کو بیان فرمانے کے بعد یہ بتایا کہ ہر زندہ چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا ہے، اس بات کی حقیقت کو واضح فرمایا، اور ساتھ یہ بتایا کہ یہ جو دن رات سورج چاند وغیرہ ہیں یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ جاندار ہیں اور یہ فنا ہونے والے ہیں، یعنی ان کے پیچھے جو کاریگر ہے وہ اسی رب کائنات کی قدرت ہے، اسی نے ان سب کو بنایا ہے۔ اتنی عالی شان عظیم چیزیں جس نے بنائی ہیں، لیکن یہ چیزیں فانی ہیں اور وہ ذات ازلی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ سے قائم تھی، ہمیشہ قائم رہے گی۔ اور ساتھ بتایا کہ قرآن بہت برکت والی کتاب ہے، اس کو پڑھ کر اس سے برکتیں حاصل کی جا سکتی ہیں، اس کے معنی مطالب کو سمجھ کر اس سے وہ گوہر نایاب حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ ساتھ فرمایا کہ اس کتاب کا انکار مت کرو، یہ تو برکت والی کتاب ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 5 میں حضرت ابراہیم کا مشہور واقعہ، جس کے مطابق انہوں نے صدائے توحید کو بلند کیا تھا، اور صدائے توحید کو بلند کرنے کی پاداش میں ایسی آگ جو 2 مہینے جلائی گئی، اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عشق و محبت کا ثبوت پیش کرنے کے لیے کودنا پڑا حضرت ابراہیم کو، اور وہ اس آگ کے اندر کودے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے آگ کو حکم فرمایا کہ اے آگ ابراہیم کے لیے گل گلزار بن جا۔ یہاں پر رک کے ایک بات کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو چونکہ نبی تھے، ان کے ساتھ یہ واقعہ آیا، حضور علیہ السلام کے غلام جن کا نام حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کو جو کافر سردار تھا ان کا، مسلمان ہونے کی وجہ سے آگ میں جلاتا تھا، آگ کا عذاب دیتا تھا، روزانہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا، نیچے لٹایا جاتا، گرم پتھر رکھے جاتے، آگ رکھی جاتی ان کے جسم پر، تو جسم ان کا جل جاتا۔ حضور کی بارگاہ میں جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالات سے آگاہ تھے لیکن کبھی پوچھا نہیں۔ ایک دفعہ حضرت عمار کو زیادہ جلایا گیا، جب حضرت عمار حضور کی بارگاہ میں گئے، چہرہ مصطفیٰ پر نظر پڑی تو اپنے غم بھول گئے۔ حضور نے فرمایا عمار کیسے ہو؟ جب یہ بات حضور نے پوچھی، جس طرح کوئی بچہ گر جائے، والدین توجہ نہ کریں تو بچہ اٹھ کے نکل جاتا ہے، اگر پوچھا جائے تو بچہ رونے لگ جاتا ہے، اسی طرح حضرت عمار بن یاسر ضبط نہ کر سکے، آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، اور اپنا کرتا اتار کے جب بتایا تو ان کا جسم آگ سے جلا ہوا تھا۔ تو جب روئے حضور کے سامنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا، قلنا یا، حضور نے فرمایا یا نار کونی بردن علی عمار بن یاسر کما بردن علی ابراہیم، اے آگ تجھے میں محمد عربی حکم دیتا ہوں میرے غلام عمار بن یاسر کے لیے اس طرح ٹھنڈی ہو جا جس طرح حضرت ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی دعا کی برکت تھی کہ حضرت عمار بن یاسر کو اس کے بعد آگ نہیں جلاتی تھی۔ جب وہ اپنے مالک کے پاس لوٹے تو کہا کہ اوے کافرو، آج مجھے آگ کا عذاب نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا بڑی عجیب بات ہے کہ یہ عمار جو روزانہ آگ کے عذاب کی وجہ سے تکلیف میں ہوتا تھا، آج خود اس کا مطالبہ کرتا ہے۔ جب انہوں نے آگ جلائی، ان کے جسم پر رکھی تو ان کو کچھ نہ ہوا، وہ سارے حیران ہو گئے۔ تو حضرت عمار بن یاسر نے فرمایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی ہے، آج کے بعد یہ آگ اور جہنم کی آگ بھی عمار بن یاسر کے جسم کو نہیں چھو سکے گی۔ اس طرح ان کا یہ واقعہ ان کے گاؤں میں بھی مشہور ہو گیا۔ لوگ اس واقعہ کو دیکھنے، تصدیق کرنے کے لیے لکڑیاں جلا کر وہ کوئلے لے کر آتے، عمار بن یاسر کے جسم کے ساتھ لگاتے، تو پتہ چلا کہ ایک چیز جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے قرآن کے اندر مذکور تھی، حضور علیہ السلام کی دعا کے ساتھ بعین ہی اسی طرح کا معاملہ ان کے غلام کے ساتھ بھی پیش آیا۔ پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختار کل ہیں، اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ جو دعا جس کے لیے فرما دیں اللہ تعالیٰ اس کے حق میں وہ دعا قبول فرماتا ہے۔ رکوع نمبر 6 میں حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ ان پر جو آفاقی مصائب آئے ان کے اوپر انہوں نے صبر کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر جو مصائب نفسی آئے کہ بیماری میں مبتلا ہو گئے، جسم میں کیڑوں کا پڑ جانا، یہ سارے معاملات، مال و اسباب، اولاد، سب کچھ کا ضائع ہو جانا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی، اس کے اوپر صبر کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے بطور دلیل ہے کہ جب انسان کو مصائب آئیں تو انسان کو چاہیے اس پر صبر کرے۔ شیطان بدبخت نے اس وقت کہا تھا کہ اے باری تعالیٰ، یہ ایوب جو ہے اس کا اگرچہ اتنا نقصان ہوا، ابھی تک تیرا نہ شکرہ نہیں ہوا، اس کا جسم سلامت ہے،
تو شیطان کے کہنے پر مزید آزمائش آئی تھی کہ جسم میں کیڑے پڑ گئے، حتیٰ کہ جب کیڑے پڑے تو اس بدبخت نے پھر کہا کہ ابھی تک اس کا دل سلامت ہے، اگر دل کو تکلیف ہو تو یقینی بات ہے اب یہ جو ایوب ہیں ان کی زبان سے ایسا کلمہ ضرور نکلے گا۔ جب دل کو کاٹا کیڑے نے تو حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان سے آہ نکلی، تو شیطان بدبخت نے کہا اے باری تعالیٰ میں نے کہا تھا کہ اس کی زبان سے کوئی جملہ نکلے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دریافت فرمایا اس کی تسلی کے لیے، اللہ تعالیٰ تو علیم بذات الصدور تھا، تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ صرف اس وجہ سے آ نکلی ہے کہ اگر دل بھی میرا اس طرح بیماری میں مبتلا ہو گیا تو خدا کا ذکر کیسے کروں گا، ابھی تو میرا دل خدا کا ذکر کرتا ہے، لہٰذا اس طرح وہ بھی امتحان میں پھر کامیاب ہوئے تو شیطان پر مزید لعنتیں بھیجی گئی۔ اس کے بعد رکوع نمبر 7، اصل مقصود دعوت الی توحید کی طرف غور کروایا جا رہا ہے، یعنی جو مقصود ہے قرآن مجید کے نزول کا، انبیاء کے آنے کا، وہ یہ ہے کہ خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اسی کی طرف آؤ اور اس پر غور و فکر کرو۔ توحید پر ہمیشہ جو لوگ رہیں گے، یعنی جو توحید پرست ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہمیشہ کامیابی عطا فرمائے گا، وہ فاتح رہیں گے دنیا میں جس کونے پر بھی رہیں گے۔ جب بھی وہ توحید سے منحرف ہو جائیں گے، توحید سے پھر جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ان کے دشمنوں کو جو ہے مسلط فرمائے گا۔ ان کے دشمنوں میں دجال، یاجوج ماجوج وغیرہ یہ ہیں، یعنی جب قرب قیامت ہوگا توحید سے لوگ ہٹیں گے تو اس کی پاداش میں ان کے اوپر یاجوج ماجوج اور دجال مسلط ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی ذکر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے کائنات میں، تو فرمایا گیا کہ دینی اور دنیاوی فوائد اگر چاہتے ہو، فائدے حاصل کرنا چاہتے ہو، تو اس رحمت للعالمین ذات کے ساتھ جڑ جاؤ، اپنی نسبت کو قائم کر لو۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نسبت قائم کرو گے تو ان کی رحمت للعالمینی کی صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر کرم نوازیاں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا سنایا اس پر عمل پیرا ہو کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا